کے ایک اسٹوڈنٹ نے جب نیٹ پر یہ پڑھا کہ عیسائی دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم ساری دنیا کو رزق بانٹ رہے ہیں، مائک ہمارا، لائٹ ہماری، بجلی ہماری، الیکٹرانک سسٹم ہمارے، کمپیوٹر ہمارے، ساری چیز ہماری بنائی ہوئی ہے، تو اس نے ایک سوال ڈال دیا۔ سوال یہ ڈالا اس شخص کے نام، میں یہ بتاؤں کہ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ساری ترقی کس علم کی بنیاد پر ہوئی؟ یہ ساری ترقی کس علم کی بنیاد پر ہوئی؟ اس نے ادھر سے جواب ڈالا کہ یہ ساری ترقی سائنس کی وجہ سے ہوئی، کیمسٹری کی وجہ سے۔ اس نے پھر دوسرا سوال ڈال دیا کہ ہمیں یہ بھی بتا کہ علم سائنس کا یا موجود کون ہے، اس کا بابا آدم کون ہے؟ اس نے فوراً سوال جب یہ ڈالا، اس نے پڑھا تو اس نے کہا میں نہیں جانتا۔ پھر اس نے سوال کیا اگر تم نہیں جانتے تو اپنے استاد سے پوچھو، اپنے استاد سے پوچھو۔ اس انگریز نے، اس سائنٹسٹ نے اپنے استاد سے پوچھا کہ ایک سوال یہ آیا ہے میرے پورے جواب، اس کے سوالات کے مقابلے میں کسی نے مجھ سے یہ سوال کیا ہے کہ اس علم کا موجد کون تھا اور اس کا بابا آدم کون تھا؟ اس نے کہا بیٹا ایک شخص گزرا ہے جس کا نام جابر ابن حیان تھا، اسی نے یہ سارے علوم پھیلائے ہیں اور وہی علم کیمسٹری کا اور سائنس کا بابا آدم ہے۔ اس نے سوال پھر ڈال دیا کہ آپ کا جواب یہ ہے کہ جابر ابن حیان نے پہنچ گئے ہو تو یہ بتاؤ اس کا استاد کون تھا؟ نہیں سمجھے آپ؟ نہیں سمجھے آپ؟ تو اس نے کہا، اس نے پھر اپنے استاد سے پوچھا کہ سر یہ جواب سوال یہ آیا ہے کہ اس کا استاد مسلمانوں کے نبی، مسلمانوں کے نبی محمد مصطفیٰ کے چھٹے جانشین، مسلمانوں کے نبی محمد مصطفیٰ کے چھٹے جانشین امام جعفر صادق تھے، جابر ابن حیان کے استاد۔ اب اس نے فوراً سوال کیا، اس نے پھر یہی کہہ دیا کہ اس کے استاد مسلمانوں کے نبی کے چھٹے جانشین جابر ابن حیان تھے۔ انہوں نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ دوست اگر یہ نہ ہوتے تو یہ علم کہاں سے پھیلتا؟ کہاں نہ پھیلتا؟ کہا پھر مجھے یہ بتاؤ ساری دنیا کو رزق تم دے رہے ہو کہ چھٹا امام دے رہا ہے؟ صلوات بر محمد و آل محمد۔ یا علی، میرے نوجوانوں ہاتھ جوڑ کے آپ سے کہوں گا جب آپ نیٹ سے جڑ جائیں گے، جب آپ علم سے جڑ جائیں گے تو دشمن سامنے آنے سے پہلے ہی زیر ہو جائے گا۔ نہیں غور کیا لفظ پر آپ نے؟ ارے علی کے دشمنوں سے یہی تو پوچھا جاتا تھا کہ آپ جب بھی علی کے مقابلے میں جاتے ہیں ہار جاتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ کہ وجہ یہ ہے، وجہ یہ ہے کہ جب بھی جاتے ہیں تو ذہن میں یہی رہتا ہے کہ علی کے مقابلے سے آج تک کوئی بچ کے آیا ہی نہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو جب ذہن میں یہ بات رہتی ہے تو نتیجہ سامنے آ جاتا ہے۔ میں پھر یہی کہہ رہا ہوں آپ سے، وہ انگریز سائنسداں سامنے نہیں آیا، بات چلی نیٹ سے، انٹرنیٹ سے، مگر اس نے اپنی شکست مان لی کہ مسلمانوں کو پوری دنیا کو رزق دے رہے ہیں چھٹے امام۔ اگر جابر ابن حیان نہ ہوتے تو آج امریکہ اپنے اسلحے اسمگلنگ نہ کرتا، آج سیاروں پہ آسمانوں پر اور سیاروں پر یہ دنیا نہ پہنچتی، تیل کے کنووں کا پتہ نہ چلتا، یہ مائک نہ ہوتے، یہ لائٹ نہ ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے علم پھیلایا۔ جب علم پھیلایا تو یہ دنیا میں سائنس نہیں پھیل رہی ہے، علی کا قصیدہ ہے جو پڑھا جا رہا ہے، علی کا قصیدہ ہے جو مختلف شکل میں پڑھا جا رہا ہے، کہیں کسی شکل میں، کہیں کسی شکل میں، کہیں کسی شکل میں۔ بس احمد تمام کر رہا ہوں آپ کی، آپ جڑ جائیے علی سے، علم سے۔ جب آپ علی سے جڑ جائیں گے تو ساری خامیاں دور ہو جائیں گی۔ میری مائیں، میری بہنیں، اپنے بچوں کو
محبت علی کے ساتھ علم علی کی گھٹی پلائیں، علم علی، اور یہ سبق سیکھیں علی کے غلاموں سے۔ میں نے ذکر کیا ابو الاسود دوئلی کا، چھوٹی سی بچی تھی، آپ نے سنا ہوگا، چھوٹی سی بچی جس کی عمر صرف 3 یا 5 سال لکھی، بلکہ زیادہ تر روایتوں میں 3 ہی سال لکھی۔ امیر شام نے بہترین زعفرانی حلوہ، اب تو زعفران تعویذ لکھنے کے لیے صحیح نہیں ملتی، وہ تو حلوے کی بات کر رہا ہوں، بہترین زعفرانی حلوہ بنا کے بھیجا، صحیح کہہ رہے آپ، اور بہترین حلوہ بھیجا ابو الاسود دوئلی کے گھر۔ علی کا شاگرد ہے، غلام ہے علی کا۔ ابو الاسود نہیں تھے، سجا ہوا دسترخوان اور اس میں حلوہ آ گیا۔ ابو الاسود ہیں کہ نہیں؟ کہا امیر شام نے تحفہ بھیجا، کہا کیا ہے؟ کہا حلوہ ہے۔ بچوں نے رکھ دیا، کھایا نہیں، بیوی نے استعمال نہیں کیا، اس لیے کہ علی کے غلام کی بیوی تھی۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اپنے شوہر کا انتظار کیا، بچے بھی۔ جب ابو الاسود دوئلی آئے، کہا بابا جان یہ حلوہ آیا ہے۔ کہاں سے آیا؟ کہا میرے شام نے بھیجا ہے تحفتاً۔ ہٹایا گیا کپڑا، بیٹی نے دیکھا حلوہ ہے، اس نے سوچا باپ آ ہی گئے ہیں اور اس کا مطلب ہے اب اجازت ہے۔ اس نے، بچی نے جلدی سے تھوڑا سا حلوہ اٹھایا، منہ میں رکھ لیا۔ باپ نے کہا بیٹا تھوک دو، بیٹی نے کہا بابا جان کیوں؟ کہا بیٹی جانتی نہیں ہو یہ امیر شام نے کیوں بھیجا ہے؟ کہا نہیں بابا، بچی تھی، چھوٹی سی بچی تھی۔ کہا بیٹا کہ ہم کو یہ زعفرانی حلوہ کھلا کے علی کی محبت کی مٹھاس سے دور کر دے۔ سمجھ رہے آپ؟ یہ زعفرانی حلوہ کھلا کے علی کی محبت کی مٹھاس سے دور کر دے۔ بچی نے اتنا سنا، فوراً 2 شعر پڑھے نہیں کہے۔ ہمارے ہاں محفلیں ہوتی ہیں، کئی دن پہلے قصیدہ لکھتے ہیں تب پڑھتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ علی کے شاگرد کی چھوٹی بچی ہے، برجستہ شعر پڑھے عربی کے، ترجمہ پیش کر دوں۔ بابا جان اگر یہ حلوہ اس لیے آیا ہے کہ ہم سے مولائے کائنات کی محبت کو چھین لے تو ہمارے لیے حلوہ نہیں، زہر سے زیادہ کڑوا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ یہ حلوہ نہیں ہے، زہر سے زیادہ کڑوا ہے۔ اور یہ کہہ کے تھوک دیا، حلوہ واپس کر دیا گیا۔ میری قوم کی، میری ماں، میری بہنوں، میرے بزرگوں، بچے میں یہ شعور کہاں سے پیدا ہوا؟ بس میرا پیغام یہی، بچی میں یہ شعور کہاں سے پیدا ہوا؟ یہ شعور اس لیے پیدا ہوا کہ اس کے گھر میں علم و عرفان کی گفتگو ہوتی تھی، اس کے گھر میں علی کی باتیں ہوتی تھی، علم و عرفان کی باتیں ہوتی تھی، اس کے گھر میں ٹی وی کے غلط پروگرام نہیں چلتے تھے، ہے نا؟ اس کے گھر میں غلط کہانیاں نہیں سنایا جایا کرتی تھیں، اس کے گھر میں غلط میگزین نہیں آیا کرتے تھے، اس کے ماں باپ کے پاس فالتو ٹائم نہیں تھا۔ بڑا قیمتی جملہ ہے۔ ہمارے پاس جتنا وقت ہے ہم بچوں کو علوم آل محمد کی طرف راغب کریں، بس تھوڑی دیر کی زحمت اور پیغام۔ جب علم آ جائے گا تو ساری باتیں حل ہو جائیں گی۔ دنیا کی ہر مشکل کا حل علم ہے، علم، دنیا کی ہر مشکل کا حل علم ہے، اس لیے کہ علم ہے علی کا دوسرا نام، ہے نا؟ علم علی کا دوسرا نام ہے، اور جب علم ہو جائے گا تو چونکہ علی ہی کا دوسرا نام علم ہے تو پھر مشکل رہے گی نہیں، مشکل نہیں رہے۔ آپ حیرت کریں گے، ابھی میں حسین ٹیکری گیا تھا، ایک پروگرام میں، مخصوصی کا پروگرام تھا، میں اس لیے آپ کی خدمت میں بات پیش کر رہا ہوں کہ میری آنکھوں نے مشاہدہ کیا۔ وہاں پر ایک صاحب تھے، کوئی نماز پڑھ رہے تھے، عنوان غیبت نہیں، غیبت جب ہوگی جب نام لوں گا، میں نے تو پوچھا ہی نہیں، پتا چلا مصلی سامنے سجدگاہ رکھی تھی، اس کو وہ موبائل رکھا تھا، سجدہ ہوا، موبائل کی بیل بجی، چلے کوئی بات نہیں، بھول جاتا ہے آدمی، کوئی بڑی بات نہیں۔
تو انہوں نے پیر سے باقاعدہ اسے الٹا سیدھا کیا. چلیے کوئی بڑی بات. اگر نماز میں کوئی عمل ایسا نہ ہو جس سے نماز کی شکل بدل جائے تو نماز باطل نہیں ہوتی. مسئلہ آپ کی خدمت پیش کر دوں. مثلا آپ موبائل آف کرنا بھول گئے اور بیل بجی نماز کے دوران, اور آپ اس کنڈیشن میں ہے کہ اس کو بند کر دیں اور کوئی فرق نہ پڑے, تو آپ بند کر سکتے ہیں. اس سے بہتر ہے کہ مسلسل بجتی رہے اور آپ کا خیال اللہ کی طرف سے اس کی طرف لگا رہے. سمجھ رہے آپ؟ تو یہ کوئی پرابلم نہیں, دقت نہیں. لیکن آپ ایسی حرکت کرنا شروع کر دیں کہ اس سے کھیلنا شروع کر دیں تو نماز باطل. تو پہلے تو وہ ہوا, پھر اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہوا, تھوڑا ادھر ادھر دیکھا, اور دیکھنے کے بعد باقاعدہ پیچھے ایسے ہاتھ باندھ لیے. میں نے کہا ہم تو ایسے منع کرتے ہیں, انہوں نے ایسے کر لیا. سمجھ رہے آپ؟ جب نماز یہاں سے ٹوٹ سکتی ہے تو بھیا یہاں سے بھی ٹوٹ سکتی ہے نا. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ درگاہ پہ آئیں مگر مسائل معلوم نہ ہو. نہیں, ایسا نہ ہونا چاہیے. ہم درگاہ پہ آئیں تو مسائل معلوم ہو, شرعی مسائل. ہم اجلت کی وجہ سے کپڑے پہ سجدہ نہ کریں. جماعت نکل رہی ہے, یہ بھی نہیں سوچا سجدگاہ ہے کہ نہیں, اور اللہ اکبر. تو بھائی اس جماعت کا فائدہ کیا جو نماز ہی نہ ہوئی ہو؟ آپ چھوڑ دیجئے, پتہ توڑیے, سجدگاہ ڈھونڈ کے لائیے. ارے پہلی نہیں ملی دوسری پکڑ لیجئے, دوسری نہیں ملی باقی پکڑ لیجئے, مگر نماز تو صحیح ہونا چاہیے. ایک بات. اس کے علاوہ ہمیں ان اب ظاہر ہے کہ بالکل وقت نہیں ہے, ورنہ انشاءاللہ آئندہ کبھی مسائل پر باقاعدہ گفتگو ہونی چاہیے, بتانا چاہیے. تو چونکہ آنکھوں سے دیکھا کہ انہوں نے پیچھے ہاتھ باندھ دیے باقاعدہ ایسے, اور پوری نماز. اب آپ بتائیے ایک شیعہ جسے یہ معلوم نہ ہو کہ ہاتھ باندھنے سے نماز باطل ہو جاتی, کتنے افسوس کی بات ہوگی. یہ درگاہیں یہی دیتی, یہاں اسٹالز ہیں, کتابیں سیل ہو رہی ہیں. آپ دیکھیں, آپ مسائل کی کتاب خریدیں, پوچھیں وضو میں کتنا غلط ہوتا ہے. پیر گیلے ہیں اور آپ سر کے مسے کے بعد انہی گیلے پیروں پر مسا کر رہے ہیں. حیرت کی بات. نہیں, اگر پیر دھونا ہی ہیں اور وہ پاک ہے, نجس نہیں ہے, اگر بس خالی یہاں سے پاک ہوں باقی نیچے سے نجس ہوں تو بعد میں دھو لیجئے. تو بہترین طریقہ یہ ہے, پہلے وضو کر لیجئے, بعد میں اطمینان سے دھو لیجئے, کوئی دقت نہیں. لیکن اگر دھلے ہوئے اور بغیر سوکھے ہوئے پیروں پہ مسا کیا تو غازی کی اب آواز آئے گی, میں تو افقہ زمانہ ہوں, میری بارگاہ میں تم مسائل سے واقف نہیں ہو تو افسوس ہے نا. آئیے اس بارگاہ میں آئیے میری مائیں بہنیں, یہ تو مسائل بس آخری زحمت. مسائل بڑے اہم ہیں, گھروں میں اگر رنجشیں ہیں وہ ختم کرو. اس لیے کیا ہم نے کہیں نہیں سنا کہ جناب فاطمہ بنت اسد میں اور شہزادی فاطمہ زہرا میں کبھی ناچاقی ہوئی ہو, ہے نا. ام البنین مادر عباس اور دوسری خواتین میں کبھی جھگڑا اختلاف ہوا ہو. میری مائیں میری بہنیں پردہ لے کے جائیں, ساس اور بہویں آپس میں محبتیں لے کے جائیں, بیٹے بزرگوں اپنے ماں باپ کا احترام لے کے جائیں, اور بزرگ بچوں سے محبت لے کے جائیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ آج آخری دن ہے, تحفے لے کے جائیے یہاں سے. میری مائیں میری بہنیں پردہ لے کے جائیں اور سب مل کے علم آل محمد لے کے جائیں, علم لے کے جائیں. یہ بچے شعور لے کے جائیں. آپ سمجھائیے, بیٹا دیکھو یہ باغ بکا ہوا ہے, مال حرام ہے اگر ہم نے توڑا, کیا تمہیں معلوم نہیں ہے؟ ابو الاسود دوئلی کی بیٹی نے تو وہ حلوہ تھوک دیا جو گفٹ میں دیا گیا, تحفہ مگر تھوک دیا. کیا آپ کو معلوم نہیں ہے؟ میرے نوجوان زنجیر و قمع کا ماتم کرتے ہیں, مگر دیکھیں مسلم ابن عقیل, دانتوں سے ٹپکتا ہوا خون, کٹا ہوا ہونٹ, اور وہ خون پانی میں گر گیا گلاس میں, تو مسلم ابن عقیل نے وہ پانی پھینک دیا, یہ کہہ کے یہ میرے لیے نجس ہو گیا.
علی کے بھتیجے تھے، ہماری اور آپ کی طرح نہیں تھے۔ سب سے بڑا شرف یہ ہے حسین کے نمائندے تھے۔ جو لقب عباس کا ہے زیارت میں، وہی لقب مسلم کا ہے زیارت میں۔ آپ ان کی زیارت پڑھیے، پھینک دیا وہ گلا پانی اس لیے کہ اس میں ایک قطرہ خون گر گیا ہے، نجس ہو گیا ہے۔ ان درگاہوں سے یہ سب لے کے جائیے۔ اگلے سال 50 سالہ یادگار منائی جا رہی ہے، آپ سے گزارش کروں گا اسی جذبے کے ساتھ آئیے گا، اسی احترام کے ساتھ آئیے گا، زیادہ سے زیادہ آئیے گا۔ اور خدا کرے، میری دعا ہے وہ میرے بزرگ جو اب تک آتے رہے ہیں، پروردگارا انہیں 50 سالہ کیا 100 سالہ یادگار منانے کی توفیق دے، تاکہ ان کی بارگاہ میں ان کا نذرانہ بھی قبول ہو۔ تو اس بارگاہ سے شعور، ادب، تہذیب، تمدن، اخلاق یہ سب لے کے جائیے۔ دلوں سے بغض، حسد، کینہ اور تکبر دور کر کے جائیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی بارگاہ ایسی ہے۔ آپ ذرا غور و فکر کریں، عباس افقہ زمانہ، افقہ زمانہ، حسین جس کے لیے کہیں یا اخی انت بنفسی، میرے بھائی میری جان تجھ پر قربان ہو جائے۔ آپ سوچ رہے ہیں کتنا بڑا لقب ہے یہ غازی کا، میری جان تجھ پر قربان ہو جائے۔ یہ معمولی بات ہے؟ بہت بڑی بات ہے۔ اس کی بارگاہ میں آئے ہیں آپ، اللہ اللہ جلوس برآمد ہوگا۔ اسی لیے مناسبت سے میں نے کچھ اور سوچا تھا مصائب کے لیے، لیکن مناسبت سے پڑھنا۔ عباس لے کے آؤ، یا اخی انت تعلم انا احب الصلاۃ، حسین کے فقرے، تاریخ تبری، دشمن کی تاریخ ہے مگر ہماری بات کہہ رہی ہے، تاریخ تبری کے فقرے۔ یا اخی انت بنفسی، میرے بھائی میری جان تجھ پہ قربان ہو جائے۔ انت تعلم انا احب الصلاۃ، تم جانتے ہو حسین نماز سے کتنا عشق رکھتا۔ ایک شب کی مہلت لے کے آؤ، میں چاہتا ہوں اللہ کی عبادت کروں، قرآن کی تلاوت کروں۔ قرآن حسین نے ایک شب کی مہلت اسی لیے لی تھی، شاید کوئی آ جائے، شاید اصغر کی عمر اتنی مکمل ہو جائے جتنی قربانی کے لیے ضروری ہے، اگر مہلت مل گئی تو، اور بارگاہ الہی میں ماں اپنی آخری زندگی کی آخری رات کا نذرانہ بھی قبول کر پیش کر دیں۔ حسین نے عباس کے ذریعے مہلت مانگی قرآن کی تلاوت کے لیے۔ قرآن نہ چھوڑنا میرے عزیزو۔ عباس قرآن سے بے پناہ عشق رکھتے تھے، بے پناہ، حسین قرآن سے بے پناہ عشق رکھتے تھے۔ ایک اعلان بھی کر دوں، ہم نے قرآن کے متعلق ایک میگزین کا اجرا کیا ہے، ادارے ریاض القرآن، جس کا پورا مرکز و محور قرآنیات کے اوپر ہے، اہل بیت اور قرآن، جس کا نام ذکرہ ہے۔ آپ 100 روپے سال، صرف 100 روپے سال دے کر اس کے ممبر بن سکتے ہیں۔ آپ کو ہر تیسرے مہینے وہ میگزین ملے گا۔ بات آگئی اس لیے ذہن میں آ گئی بات، آپ رابطہ قائم کر سکتے ہیں ذکرہ کے نام سے۔ تو حسین قرآن سے بے پناہ عشق رکھتے تھے۔ عباس بھیا مہلت لے کے آؤ، گئے، ایک شب کی مہلت ملی، اور اس شب کی مہلت نے کیا کارنامہ انجام دیا۔ آواز آ رہی تھی حسین کے خیموں سے، ایسے جیسے شہد کے چھتے سے شہد کے مکھیوں کے بنبنانے کی آواز آ رہی تھی۔ کوئی رکوع میں تھا، کوئی تلاوت کر رہا تھا، کوئی قرآن پڑھ رہا تھا، مختلف اذکار الہیہ میں مشغول تھے حسین کے اصحاب اور خواتین۔ رات مکمل ہوتی جا رہی تھی، حسین عبادت الہی میں مصروف تھے، اور جب رات کا تھوڑا سا حصہ رہ گیا تو حسین نے ایک ایک خیمے کا معائنہ کرنا شروع کیا۔ کبھی اکبر کے خیمے میں گئے تو دیکھا ام لیلہ اکبر کو سمجھا رہی ہے۔ یہ افراد اللہ کے ذکر سے فارغ ہونے کے بعد اپنی ماں بہنوں سے ملاقات کرنے کے لیے خیموں میں آئے۔ بیٹا کل شہادت کا دن ہے میرے لال، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تمہاری جدہ ماجدہ سے شرمندہ ہو جاؤں۔ بیٹا اپنے قربانی پیش کر دینا، میں تمہارے خاندان کی بیٹی نہیں بہو ہوں۔
حسین اور آگے بڑھے، دیکھا رباب اصغر کے جھولے کو جھلا رہی، بچہ جانبلب ہے، اور حسین نے یہ منظر دیکھا تو تڑپ گئے۔ خیال آیا رات گزرنے کے بعد دن کے آخری حصے میں یہ جھولا خالی ہو جائے گا، یہ رباب تصور میں خالی جھولا جھلایا کرے گی۔ آگے بڑھے اور منظر عجیب و غریب دیکھا، ام کلثوم اپنے خیمے میں آنسو بہا رہی ہیں۔ اللہ نے ان کو اولاد نہیں دی تھی۔ حسین پہنچے، بہن نے سلام کیا، بہن کیا سوچ رہی ہو؟ بھائی سوچ رہی ہوں اگر اللہ مجھے بھی اولاد دیتا تو میں اپنے ماں جائے پہ قربان کر دیتی، مگر خدا نے مجھے صاحب اولاد نہیں کیا۔ شکایت نہیں ہے، اللہ سے شکایت نہیں، لیکن اگر اولاد ہوتی تو قربان کر دیتی۔ یہ آواز غازی کے کانوں میں گئی، بہن گھبراؤ نہیں، میری شہزادی گھبراؤ نہیں، مجھے اپنی طرف سے قربان کر دینا۔ اے عباس تیری عظمت کو سلام، بہنیں ہو تو ایسی، بھائی ہو تو ایسے۔ حسین آگے بڑھے، رات تمام ہونے کے قریب ہوئی، حسین خیموں کا معائنہ کرنے کے بعد مقتل کربلا کی طرف چلے، مقتل کربلا کی طرف، اور یہ کہہ کے نکلے کہ مجھے تنہا جانے دینا۔ مگر جب چلے کچھ دور چلے خیموں سے تو حسین نے پیچھے سے کسی کی آہٹ محسوس کی، پیچھے مڑ کے دیکھا تو دیکھا حسین کا ایک صحابی ہلال ابن نافع۔ امام نے پوچھا کیوں چلے آئے؟ میں نے تو منع کیا تھا مولا، اکیلے آپ کو جاتے ہوئے دل نے برداشت نہیں۔ میں کہوں گا ہلال اب تم تھے تو چلے آئے، جب حسین آواز دے رہے ہوں گے اے میرے صحابیوں کہاں ہو، اس وقت کیا کرو؟ کہا اچھا آ گئے ہو تو آ جاؤ، آ گئے ہو تو آ جاؤ۔ قریب لیا حسین نے، ساتھ لیا، کچھ دور چلے اور اپنے صحابی کو بتایا ہلال۔ روایت میں خلاف ہے، کسی نے کہا ہلال ابن نافع، کسی نے لکھا نافع ابن ہلال۔ کہا ہلال یہ جگہ وہ ہے جہاں میرا دوست حبیب مارا جائے گا، ہلال یہ جگہ وہ ہے جہاں مسلم ابن اوسجا گھوڑے سے گریں گے، ہلال یہ جگہ وہ ہے کہ جہاں میرا علی اکبر اپنے سینے پہ برچی کا پھل کھائے گا، ہلال یہ جگہ وہ ہے جہاں قاسم کی لاش گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہوگی۔ ہلال حسین آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، مگر روایت ملتا ہے کہ ایک مرتبہ حسین نے دیکھا کہ ہلال کچھ توجہ نہیں کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا ہلال دیکھو، وہ اشارہ کیا، دروازے پردے ہٹ گئے، دیکھو وہ حبیب کی جگہ ہے جنت میں، وہ فلاں کی ہے، وہ فلاں کی سب، مگر ہلال نے پھر بھی توجہ نہیں کی۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا ہلال تمہیں کیا ہو گیا؟ میں تمہیں متوجہ کر رہا ہوں تم سن نہیں رہے ہو۔ کہ مولا کیا کروں، آپ مجھے سمجھاتے ہیں مگر میرے کانوں میں کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے، میرے کانوں میں کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ مولا جو کہہ رہے اے میرے حسین، اے میرے بیٹا، حسین نے آواز دی ہلال میری ماں فاطمہ کربلا میں چلی آئی اپنے لال کو رونے کے لیے۔ عزیزو یہ مہینہ جمادی الثانیہ کا ہے نا، اس مہینے میں فاطمہ کی ولادت بھی ہے، شہادت بھی۔ آئیے فاطمہ کی خدمت میں بیٹے کا پرسہ دے دیں۔ شب عاشور حسین کی ماں کربلا کے مقتل میں ہے، اپنے بیٹے کے لیے زمین کربلا کو صاف کر رہی ہے، اور وہی ہوا تھا نا کہ جب فاطمہ زہرا کی شہادت کا وقت قریب آیا تو بی بی نے جہاں اور وصیتیں کی تھی وہاں یہ بھی وصیت کی تھی، یا علی
میری قبر پر زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنا. بس چند منٹ، 5-7 منٹ میں زحمت تمام کر رہا ہوں. یا علی میری قبر پر زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنا. یا علی مجھے تنہا نہ چھوڑنا، یعنی میری قبر کو تنہا نہ چھوڑ. یا علی اگر میرے بعد عقد کرنا چاہیں تو ایمن سے عقد کر لینا، اس لیے کہ وہ میرے بچوں سے بہت پیار کرتی ہے، بچوں سے پیار کرتی ہے. ایک فقرہ سنیں گے. یا علی مجھے رات کی تاریکی میں غسل و کفن دینا، رات کی تاریکی میں دفن کرنا، صرف تم غسل دینا اور کوئی نہیں. مجھے نہیں معلوم شہزادی نے وصیتیں کیوں کی. اور ایک وصیت بڑی عجیب کی. یا علی جب شام ہو جائے، رات ہو جائے تو میرے حسین کے سرانے پانی رکھ کے سویا کرنا، اس لیے کہ میرا بیٹا اکثر رات میں پانی مانگتا ہے. میرا بیٹا اکثر رات میں پانی مانگتا ہے. شہزادی کی وفات، شہادت ہوئی. علی نے غسل و کفن دیا، علی نے غسل و کفن دیا. بچن منٹ علی بہت رویا کرتے تھے، علی بہت رویا کرتے تھے. عمار یاسر کی روایت، عمار یاسر کی روایت انشاءاللہ حق ماتم ادا ہوگا. ایک دن تمام علی کے اصحاب نے، مالک اشتر، سلمان، ابو ذر، مقداد، سب نے آپس میں طے کیا کہ علی جب سے فاطمہ کی شہادت ہوئی ہے علی بہت کم گھر سے باہر نکلتے ہیں، چلو علی کی بارگاہ میں چلتے ہیں، علی کی بارگاہ میں چلتے ہیں. یا عباس آپ کی والدہ، آپ کی ماں کے مصائب پڑھ رہا ہوں، اس لیے کہ فاطمہ نے کہا تھا اے میرے بیٹے کے ذاکر، حسین کے ذاکر، میرے بیٹے کے مصائب نہیں پڑھتا. اس کا مطلب یہ ہوا فاطمہ نے آپ کو اپنا بیٹا کہا ہے. آئیے جمادی الثانیہ میں آپ کے مصائب پڑھیں. اصحاب نے کہا علی نے ملنا جلنا چھوڑ دیا، چلو ان کی بارگاہ میں چلتے ہیں. تمام اصحاب چلے، تمام اصحاب علی کے گھر آئے. عمار یاسر آگے آگے دروازہ دق الباب کیا، علی نے دروازہ کھولا، تمام اصحاب اندر داخل ہوئے. عمار یاسر اس کی سربراہی کر رہے ہیں. دیکھا علی، حسن و حسین اور ننھی ننھی دو بچیاں رو رہی ہیں. علی گھر میں بیٹھے ہوئے رو رہے. عمار یاسر نے ہاتھ جوڑے، مولا کسے رو رہے ہو؟ کہا عمار فاطمہ یاد آ گئی. عمار فاطمہ یاد آ رہی ہیں. فرماتے ہیں عمار یاسر یا علی رونا چاہیے مگر اتنا نہیں. جواب سنیں گے. اے عمار جس کی فاطمہ زہرا جیسی مونس ہو اسے اس سے زیادہ رونا چاہیے، اسے اس سے زیادہ رونا. اور کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میرا آقا پیغمبر اسلام خدیجہ کو کتنا رویا کرتے تھے؟ میں تو ان کی بیٹی کو رو رہا ہوں. تسلی دی. اتنا رویا کرتے تھے علی فاطمہ کو، اتنا رویا کرتے تھے. جب تک زندہ رہی دوسری شادی نہیں کی. اے بی بی تیری عظمت پہ میرا سلام، میری ماں بہنوں کا، میرے بزرگوں کا، میرے بچوں کا سلام. جب تک زندہ رہی علی نے دوسری شادی نہیں کی، سوچا بھی نہیں. شہادت ہوئی، علی نے غسل و کفن دیا اور غسل و کفن دینے کے بعد جنازہ تیار ہو گیا. تفصیل نہیں، بس ابھی جلوس برآمد ہوگا. جب جنازہ تیار ہوا تو روایت میں ہے کہ علی نے بچوں سے کہا، پہلے کنیزوں سے کہا رخصت ہو لو. کنیزیں رخصت ہوئی. مولا ہم بھی آپ کے غلام اور یہ کنیزیں ہیں، آج الوداعی دن ہے، اس سے آپ کو الوداع کہنا چاہتے ہیں. کنیزیں رخصت ہوئیں. اس کے بعد علی نے گھر کے خاص افراد جو بالکل خاندانی تھے اور شریک تھے ان کو کہا الوداع ہو لو. وہ الوداع. پھر بچیوں سے خطاب کیا، زینب و ام کلثوم
اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو۔ ام کلثوم و زینب نے الوداع کہا، بیٹا حسن تم بھی الوداع کہہ لو، حسین تم بھی الوداع کہہ لو۔ روایت میں ہے کہ حسن بھی بڑھے حسین بھی بڑھے، مگر حسن پیشانی چومنے لگے۔ اماں آپ تو بہت محبت کرتی تھی، اماں آپ خاموش کیوں ہیں؟ حسن پیار کر رہے تھے، ماں سے رخصت ہو رہے تھے، حسین پائیتی کھڑے تھے، بار بار بابا کہہ رہا بیٹا رخصت ہو لو۔ بابا کبھی زندگی میں ہوا ہی نہیں کہ میں باہر سے آیا ہوں اور اماں نے گود میں نہ لے لیا ہوں، اماں نے گود میں آج بھی جب تک ماں گود میں نہیں لیں گی میں نہیں جاؤں گا۔ مولا فرماتے ہیں، روایت علی نے اللہ کی قسم کھائی، جو روایت پڑھ رہا ہوں وہ مولا کائنات کی ہے، واللہ علی فرماتا ہے قسم خدا کی میں نے دیکھا بندے کفن ٹوٹ گئے، آجا میرے حسین سینے سے لپٹ گئے، ملائکہ میں گورام، ملائکہ میں گورام۔ آواز آئی یا علی حسین کو چھڑا لو ورنہ بڑے سخت مصائب کا مرحلہ ہے، جلدی چھڑا لو۔ حسین کو علی نے جدا کیا، جب جدا ہونے لگے تو حسین نے فرمایا بابا بس ایک وعدہ لینے دو علیحدہ ہو جاؤں گا، ایک وعدہ لینے دو علیحدہ ہو جاؤں گا۔ کہا بیٹا ٹھیک ہے۔ با حسین نے ایک وعدہ لیا، اماں آپ نے آج بلایا تھا اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر، میں آ گیا ہوں، ایک وعدہ کر لیجئے گا کل جب آخر میں گھوڑے سے گر جاؤں اور میں بلاؤں تو آ جانا۔ وہی ہوا، فرزند رسول گھوڑے سے زمین پہ آئے، حسین مرحلہ وہ آیا، فرزند زہرا، فرزند زہرا اسی طریقے سے آیا۔ نیچے کو کر
انجمن ہے اے حسین ذوالفقار۔ سامعین اذان ہو رہی ذرا قریبی پڑے گا، بہت قریب۔ اچھا میری آواز قریب انجمن ہے اے حسین ذوالفقار حیدری، انجمن ہے حسین ذوالفقار حیدری، ہائے کرتی ہے روکیے بیت ذوالفقار حیدری، کرتی ہے روکیے بیت ذوالفقار حیدری، انجمن ہے اے حسین ذوالفقار حیدری، انجمن ہے اے حسین ذوالفقار حیدری، ہے لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، ہے یہ سنن قدرت سے پائے ذوالفقار حیدری، انجمن ہے حسین ذوالفقار حیدری، انجمن ہے حسین ذوالفقار حیدری، ہائے ہم شکل نبی کی لاش پر سرور کے ساتھ، ہائے ہم شکل نبی کی مرحبا آئے ہم شکل نبی کی لاش پہ سرور کے ساتھ، آئے ہم شکل نبی کی لاش پہ سرور کے ساتھ، خون کے آنسو بہائے ذوالفقار حیدری، انجمن ہے حسین ذوالفقار حیدری، انجمن ہے حسین ذوالفقار حیدری، یا حسین یا حسین یا حسین، یا حسین۔ حضرات ایک نوحے کے چند شعر ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ سماعت فرمائیں۔ سرسبت پیغمبر کا دربار میں آیا ہے، 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 ہمراہ رسن بستہ، ہمراہ رسن بستہ، ہمراہ رسن بستہ، شبیر کا کنبہ ہے، سرسبت پیغمبر کا دربار میں آیا ہے، سرسبت پیغمبر کا دربار میں آیا ہے، شبیر کا سر نیچے ایک تخت میں رکھا ہے، شبیر کا سر نیچے ایک تخت
رکھا ہے، شبیر کا سر نیچے ایک تخت میں رکھا ہے، یہ پکڑ لے تو، شبیر کا سر نیچے ایک تخت میں رکھا ہے، اور ظلم کا بانی خود، اور ظلم کا بانی خود، اور ظلم کا بانی خود اس تخت پہ بیٹھا ہے، سر سبط پیغمبر کا دربار میں آیا ہے، سر سبط پیغمبر کا دربار میں آیا ہے، پھر حکم یزیدی پر ہوتا ہے تعجبیوں، پھر حکم یزیدی پر ہوتا ہے تعجبیوں، یہ فاطمہ کبریٰ ہے، فاطمہ کبریٰ ہے، یہ فاطمہ کبریٰ ہے، یہ بی بی رقیہ ہے، سر سبط پیغمبر شیر سماعت فرمائے حضرات میں آیا ہے، سر سبط پیغمبر کا دربار میں آیا ہے، یہ بی بی جو چہرے کو بالوں سے چھپائے ہیں، یہ بی بی جو چہرے کو بالوں سے چھپائے ہیں، احمد کی نواسی ہے، احمد کی نواسی ہے، یہ شانی زہرا ہے، سر سبط پیغمبر کا دربار میں آیا ہے، سر سبط پیغمبر کا دربار میں آیا ہے، زینب اسے کہتے ہیں بیٹی ہے یہ حیدر کی، زینب اسے کہتے ہیں بیٹی ہے یہ حیدر کی، زینب اسے کہتے ہیں بیٹی ہے یہ حیدر کی، زینب اسے کہتے ہیں بیٹی ہے یہ حیدر کی، شبیر کی قہر ہے، شبیر کی قہر ہے، یہ فاطمہ زہرا ہے، سر سبط پیغمبر کا دربار میں آیا ہے، سر سبط پیغمبر کا دربار میں آیا ہے، ایک ہاتھ ہے چہرے پر، ایک ہاتھ ہے گردن پر، ایک ہاتھ ہے سماعت فرمائیں، ایک ہاتھ ہے گردن پر، ایک ہاتھ ہے چہرے پر، ایک ہاتھ ہے گردن پر، ایک ہاتھ ہے چہرے پر، ایک ہاتھ ہے گردن پر، یہ ننھی سی بچی ہے، ننھی سی بچی ہے، یہ ننھی سی بچی ہے، نام اس کا سکینہ ہے، سر سبط پیغمبر کا دربار میں آیا ہے، سر سبط پیغمبر، شیر سماعت فرمائے حضرات جہاں تک آواز ہے، جس روز سے بچڑی ہے یہ شاہ مدینہ سے، جس روز سے بچڑی ہے یہ شاہ مدینہ سے، جس روز سے بچڑی ہے یہ شاہ مدینہ سے، جس روز سے بچڑی ہے یہ شاہ مدینہ سے، سہمی ہوئی رہتی ہے، ہوئی رہتی ہے، سہمی ہوئی رہتی ہے، بولا نہیں جاتا ہے، سر سبط پیغمبر کا دربار میں آیا ہے، سر سبط پیغمبر کا دربار میں آیا ہے، بابا کے تصور میں ہر وقت یہ روتی ہے، بابا کے تصور میں ہر وقت یہ روتی ہے، بابا کے تصور میں ہر وقت یہ روتی ہے، بابا کے تصور میں ہر وقت یہ روتی ہے، کہتی ہے میرا بابا، کہتی ہے میرا بابا پردیس میں بچھڑا ہے، سر سبط پیغمبر کا دربار میں آیا ہے، سر سبط پیغمبر کا دربار میں آیا ہے، سر نیچے کیے ظالم سنتا رہا سب باتیں، 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 پھر ظلم کے بانی نے، پھر ظلم کے بانی نے سر اپنا اٹھایا ہے، سر سبط پیغمبر کا دربار میں آیا ہے، شیر سماعت فرمائے حضرات، پیغمبر کا دربار
محبت ہے بابا سے بہت تم کو، سنتا ہوں محبت ہے بابا سے بہت تم کو، سنتا ہوں محبت ہے بابا سے بہت تم کو، سنتا ہوں محبت ہے بابا سے بہت تم کو، بچی نے کہا بے شک، نے کہا بے شک، بچی نے کہا بے شک پیارا میرا بابا ہے، سر صفت پیغمبر کا دربار میں آیا ہے، سر صفت پیغمبر کا دربار میں آیا ہے، سینے پہ سلاتے تھے مجھ کو تو میرے بابا، سینے پہ سلاتے تھے مجھ کو تو میرے بابا، بابا کی جدائی میں، بابا کی جدائی میں، بابا کی جدائی میں بے چین سکینہ ہے، سر صفت پیغمبر کا دربار میں آیا ہے، سر صفت پیغمبر کا دربار میں آیا ہے، ظالم میرے بابا کا سر مجھ کو ذرا دے دے، ظالم میرے بابا کا سر مجھ کو ذرا دے دے، ظالم میرے بابا کا سر مجھ کو ذرا دے دے، ظالم میرے بابا کا سر مجھ کو ذرا دے دے، مدت ہوئی بابا کا، توئی بابا کا، مدت ہوئی بابا کا چہرہ نہیں دیکھا ہے، سر صفت پیغمبر کا دربار میں آیا ہے، سر صفت پیغمبر کا دربار میں آیا ہے، سر باپ کا دے دوں گا پر شرط ہے ایک میری، باپ کا دے دوں گا پر شرط ہے ایک میری، سر گود میں خود آئے، گود میں خود آئے، سر گود میں خود آئے گر عشق کرتا ہے، سر صفت پیغمبر کا دربار میں آیا ہے، سر صفت پیغمبر کا دربار میں آیا ہے، ظالم کا بیان سن کر بچی نے ادھر دیکھا، عالم کا بیان سن کر بچی نے ادھر دیکھا، جس سمت سر اقدس، سر اقدار، جس سمت سر اقدس ایک تشت میں رکھا ہے، سر صفت پیغمبر کا دربار میں آیا ہے، سر صفت پیغمبر کا دربار میں آیا ہے، یا حسین 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 یا حسین یا حسین، یا حسین، شروع کر، میری آغوش کے پالے اے میرے نور نظر، تیری ماں آئی ہے، میری آغوش کے پالے میرے نور نظر، تیری ماں آئی ہے، پرسہ دینے کے لیے تجھ کو میرے لگتے جگر، تیری ماں آئی ہے، میری آغوش کے پالے اے میرے نور نظر، تیری ماں آئی ہے، میری آغوش کے پالے اے میرے نور نظر، تیری ماں آئی ہے، میری آغوش کے پالے اے میرے نور نظر، تیری ماں آئی ہے، چل میرے ساتھ تجھے پانی پلاؤں گی میں، اپنی آغوش کے جھولے میں جھلاؤں گی میں، دیر تک تجھ کو سلانے کے لیے سینے پر تیری ماں آئی ہے، میری آغوش کے پالے اے میرے نور نظر، تیری ماں آئی ہے، کھول کر آنکھ ذرا دیکھ میرے نور عین، دیکھ کر حال تیرا ہے تیرے بابا بے چین، تیری امداد
رات کو اجداد کا لشکر لے کر تیری مائی ہے میری آغوش کے پالے ہے میرے نور نظر تیری مائی ہے پرسہ دیتی ہوں تجھے اپنے علی اکبر کا ایک وفادار برادر کا علی اصغر کا میرے پہلو میں ذرا بیٹھ میرے لال اٹھ کر تیری مائی ہے میری آغوش کے پالے ہے میرے نور نظر تیری مائی ہے چھن گئے میری سکینہ کے گوہر اے بیٹا گھر میرے لوٹتے ہیں بانی شر اے بیٹا بیریدہ ہو گئی زینب تجھے دینے کو خبر تیری مائی ہے میری آغوش کے پالے ہے میرے نور نظر تیری مائی ہے حسین امام حسین حسین مظلوم حسین حسین بے کس حسین 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 زندہ آباد پائندہ آباد انجمن ذوالفقار حیدری گنگیرو ماتم داران انجمن ذوالفقار حیدری گنگیرو سادات نوحہ اور ماتم پڑھتی ہوئے ہال سے باہر جا رہی ہے کن سے ہلا ہاں اس مجلس کے بعد تو بند کر دیا یہ بچے کھینچ دیتے ہیں ہیلو بند کرو کیا کر دیا کیا دیکھو مجھے اب گئے تمہارا آئے گا پروگرام اس کے بعد میں بولا ہیلو ہیلو
गुजारिश है कि वो पंडाल में तशरीफ ले आएं। अंजुमन यादगार हुसैनी के सेक्रेटरी साहब जो बाहर टहल रहे हैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि वो पंडाल में अपने मेंबरान को लेकर तशरीफ ले आएं। यादगार हुसैनी के तमाम मेंबरान से गुजारिश है कि वो पंडाल में तशरीफ ले आएं। अस्सलाम 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 ہم مبتلائے ماہن سلام 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 ہم تیرے اصغر پہ سب نیم جان روتے ہیں، سب نیم جان روتے ہیں، تیرے اکبر پہ سارے جوان روتے ہیں، سارے جوان ہوتے ہیں، کربلا میں نہ ہم تھے ہے غم کا مقام، سلام 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 ہم دین زہرا کو پرسا غلام آئے ہیں، کو پرسا غلام آئے ہیں، لے کے اشکوں میں غم کا پیام آئے ہیں، غم کا پیام آئے ہیں، یادگار حسینی کا لیجے سلام 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 ہم اپنا فرقت میں سرکار رلوائیے، سرکار رلوائیے، اپنے روزے پتقوی کو بلوائیے، روزے پتقوی کو بلوائیے، آپ کی یاد ہے صبح ہو یا کہ شام، سلام 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 یا حسین، یا حسین، اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو، سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، اکبر تمہیں معلوم ہے